مرکز میں جسے ہم گل پلازا کہتے ہیں، تبت سینٹر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ گل پلازا وہ مارکیٹ ہے جہاں 1200 دکانیں ہیں اور بچے سے لے کر بڑے تک کا سامان، شادی بیاہ کا سامان، میں یوں کہوں کہ دنیا بھر کا سامان یہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم سب جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں، جو مالکان ہیں دکانوں کے، ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی پرواہ نہیں ہے، جو لوگ اندر ہیں ان کی جانیں بچ جائیں۔ فائر بریگیڈ کام تو کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اگر میری بات سن رہے ہیں تو یہاں پر جتنا کراچی کے اندر اسنارکلز ہیں، فائر بریگیڈز ہیں، میں نے خود ابھی نیوی کے کمانڈر صاحب سے بھی بات کی ہے، ڈی آئی جی ٹریفک سے بات ہوئی ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ سے بات ہوئی ہے۔ اس وقت یہاں ضرورت ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں، اور وہ فوری اقدامات جان بچانے کے کیے جائیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ پہنچ کر دیکھیں کہ بلڈنگ کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ برابر میں آس پاس بلڈنگوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اس وقت پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ اور جہاں تک مالی نقصان ہے، اس کے لیے جو مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے لوگ ہیں، کاروبار کو کسی کے نقصان پہنچے گا تو حکومت کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ لیکن اس وقت جو یہاں حالات بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ہماری ترجیح لوگوں کی جانیں بچانا ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ابھی بھی اندر تقریباً 100 سے زائد لوگ موجود ہیں، فیملیز موجود ہیں۔ ابھی ایک بلوچ بھائی نے بتایا کہ اس کی فیملی، ان کی وائف جو پریگننٹ ہے 7ویں مہینے سے، وہ اندر موجود ہے۔ اور اگر 100 سے زائد لوگ اندر فیملیز کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے تمام اداروں کی ترجیح صرف ایک بات پہ ہونی چاہیے کہ ان کی جانیں بچائی جائیں۔ میں خود یہاں موجود ہوں، میں نے اس وقت نیوی کے جو قومکار ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی اسنارکلز اور چیزیں بھیجیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کو میں نے کہا ہے، ڈی آئی جی ٹریفک سے میری بات ہوئی ہے۔ لوگوں کا جذبہ صرف ایک ہی دیکھا میں نے یہاں، کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی جانیں بچانی ہے۔ ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، پانی کے ٹینکرز بھی آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ جو 100 فیملیز کے لوگ اندر موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بحفاظت باہر نکال لے، ہمارا جانی نقصان اللہ تعالیٰ نہ کرائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم تب جاگتے ہیں جب حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تار پھیلے ہوئے ہیں بلڈنگوں کے اوپر، یہ جو فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ اندر موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں تمام ہمارے اداروں کو بھی اس کے اندر ایک ایک بلڈنگ کو سرٹیفیکیشن تب کرنی چاہیے جب ہر وہ چیز موجود ہو جس سے ایسے حادثے کی صورت میں نمٹا جا سکے۔ آج جانی نقصان ہو رہا ہے اور ہم باہر کھڑے صرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے میں یہ کہوں گا تمام دکانداروں سے بھی کہ وہ خود بھی اپنی سیفٹی کے انتظامات ضرور کریں۔ ایک ذرا سی غفلت سے کتنی زندگیوں کا رسک جانوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی محفوظ رکھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس ریسکیو کے عمل کو کمپلیٹ کرے اور بحفاظت سارے لوگوں کو باہر نکال لیا جائے۔ میری لوگوں سے ضرور اپیل ہے کہ جو بیچ میں راستوں میں ہیں وہ ہٹ جائیں، تاکہ جو فائر بریگیڈ ہے اور باقی لوگ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کچھ دیر پہلے جائے وقوع پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام موقع پر پہنچ کر عمارت کا جائزہ لیں، دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ 100 فیملیز کے لوگ اندر موجود ہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ عمارتوں کے اوپر تار پھیلے ہوئے ہیں، عمارت میں فائر فائٹنگ کا نظام موجود ہے، ایسا کہنا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا۔ انہوں نے مزید کہا آئندہ کے لیے دکاندار خود بھی حفاظت کے انتظامات لیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی، 3 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہوئے، اور اسی پر جائے وقوع پر پہنچے گورنر سندھ کامران ٹیسوری۔ اور جاں بحق ہونے والے 2 افراد کی عمریں 40 سے اور 42 سال، ایک کی عمر 40 سال اور دوسری کی 42 سال بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والے ایک شخص کی شناخت سرفراز کے نام سے ہوئی ہے۔
گل پلازا میں پھنسے افراد کے اہل خانہ بے یار و مددگار ہیں، جبکہ ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ میرا بھانجا اندر دکان میں پھنسا ہے، کوئی خیر خبر نہیں۔ سندھ ریجنز بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور پاکستان نیوی کا واٹر باؤزر بھی موقع پر اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ اسی حوالے سے کامران ٹیسوری گورنر سندھ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر پہنچے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام موقع پر پہنچ کر عمارت کا جائزہ لیں، دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ 100 فیملیز کے لوگ اندر موجود ہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، عمارتوں کے اوپر تار پھیلے ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا۔ عمارت میں فائر فائٹنگ کا نظام موجود نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے دکاندار خود بھی حفاظت کے انتظامات کریں، ایسا کہنا تھا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اس جگہ پر پہنچے تھے گل پلازا، اور انہوں نے یہاں پر بات کی میڈیا سے، اور یہاں پر لوگ بھی ان کے ساتھ کافی موجود ہیں اور انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، عمارتوں کے اوپر تار پھیلے ہوئے ہیں۔ گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی جس میں 3 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، ابھی 1.5 سے 2 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں۔ اس کولنگ کے عمل کو 40 سے 50% جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، اور جاں بحق ہونے والے 2 افراد کی عمریں 40 سال اور 42 سال بھی بتائی جا رہی ہیں۔ جھلس کا جاں بحق ہونے والے سرفراز کی گل پلازا میں کھلونوں کی دکان تھی، اور ابھی کے لیے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں تو پاکستان نیوی کا واٹر باؤزر بھی موقع پر اس وقت موجود ہے اور اس عمل میں وہ حصہ لے رہا ہے۔ جائے حادثہ پر موجود ہیں جائے وقوع پر ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری نمائندہ، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ ذیشان، آپ بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں اس آپریشن کو مکمل ہونے میں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ افسوسناک واقعہ صدر گل پلازا پر پیش آیا تھا، جس میں اس واقعے کے اندر تقریباً 3 افراد جاں بحق اور بتایا جا رہا ہے کہ اب 19 افراد جو ہیں اس واقعے میں زخمی ہوئے، جس میں متعدد افراد کی حالت ناساز ہے۔ اس وقت ہم اسی اسپاٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے فائر بریگیڈ کا عملہ بھی موجود ہے۔ شہر بھر سے یہاں پر گاڑیاں جو تھی وہ طلب کر لی گئی تھی، جس کے بعد یہاں پر فائر بریگیڈ حکام یہاں پر پہنچے اور انہوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس وقت کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے، 2 اسنورکل بھی ہیں جو اس آپریشن میں حصہ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری ہے وہ بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ فائر بریگیڈ کی جانب سے اس آگ پر جلد سے جلد قابو پا لیا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ آگ کافی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آگ جو ہے اس کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے تقریباً جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ذیشان رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایک اور واقعہ ہوا ہے کراچی میں، گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی، 3 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، کس کا قصور ہے؟ انتظامیہ کو ہوش کے ناخن اب لینے چاہیے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کس کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اور یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ۔ اگر آگ بجھانے میں ڈیلے آ رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے۔ تو انتظامی طور پہ جو نااہلی ہے یا ڈیلے آ رہا ہے، اگر پانی کی کمیابی ہو رہی ہے تو اس پہ تو میری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ بھائی اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور واقعتاً یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کیونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اموات ہو چکی ہیں، 3 اموات ہو چکی ہیں، درجن بھر سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں، لوگوں کے املاک جل چکے ہیں، مالی نقصانات ہو چکے ہیں، کروڑوں ہوں گے، کیونکہ گل پلازا جیسا ایک جو ہے وہ مصروف ایک شاپنگ سینٹر جہاں پورا کراچی آ کے وہاں سے جو ہے وہ خریداری کرتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حکومت وقت رسپانسبل ہے، حکومت وقت کو اس پہ جو اقدامات کرنے چاہیے کم سے کم، تاکہ اس میں نقصانات ہو مالی، وہ شاید اب تک نہیں ہو سکے، اللہ کرے ہو جائے۔ میں اس پہ پولیٹیکل بیشنگ نہیں کر رہا ہوں یا میں پولیٹیکل بلیم گیم کی سیاست میں نہیں جا رہا ہوں، یہ ایک انتظامی نااہلی ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے ہی جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ جی پانی کم، تاجر حضرات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہاں پانی کی کمیابی ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک کرمنل نیگلیجنس ہے نا بھائی۔ فائر بریگیڈ کا محکمہ اسی وقت کام کرتا ہے جب ایمرجنسی ہوتی ہے، جب آگ نہیں لگی ہوتی تو یہ محکمہ والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آفیسز میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اگر وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں کہیں ڈیلے آیا ہے اور کہیں نیگلیجنس ہوئی ہے تو اس پہ گورنمنٹ کو اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ کن کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا ڈیلے آ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر پانی بھی میسر نہیں ہے تو یہ ایک انوکھے، اس شہر میں تو ویسے ہی پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اگر ایسی ایمرجنسی صورتحال میں بھی کہیں نہ کہیں یہ نیگلیجنس، اور یہ کرمنل نیگلیجنس اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی جان اور مال دونوں جو ہے وہ اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کہیں ہوئی ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں نے نہیں سنا ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کہ کہیں کوئی بیان آیا ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو،
مگر بہرحال گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کے ایم سی کا جو یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ اپنے تئیں ایفرٹس کر رہا ہے, اللہ کرے کہ ان کے ایفرٹ جو ہے وہ کارآمد ہوں, آگ بجھ جائے, لوگوں کی جو مالی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. مگر